پرویز الہی صاحب نے آج بغاوت کی ہے اعتبندہ سی. پرویز الہی صاحب سجے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کھبے جا رہی ہے. پرویز الہی صاحب سیاست کے کامران خان ہیں اور کامران خان صاحب جو ہیں وہ صحافت کے پرویز الہی ہیں. یہ بات ویسے کوئی عمران خان صاحب سے پوچھے جا کے. جنرل عاصم منیر جو ہیں کرکٹ بھی اسی علاقے میں کھیلتے تھے اور فاسٹ بالنگ بہت تیز کرواتے تھے. کیا وہ عمران خان صاحب کی سپیڈ کو میچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چودھری صاحب اندر انٹر ہوئے ہوں گے, انہوں نے کہا ہوگا چودھری صاحب چار منگاما, انہوں نے کہا ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ. عمر فاروق کو, شاہ زیب خانزادہ کو اور جیو ٹی وی کو 7 ارب روپے کا حق عزت کا جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا جائے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر شیئر کرنی ہے اور اس کا تعلق ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو صورتحال بن رہی ہے وہ تمام تر نظریں اس وقت پرویز الہی صاحب کی طرف ہیں, اور میری نظر میں پرویز الہی صاحب نے آج ہلکی سی چھوٹی سی بغاوت کی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف ادھر جا رہی ہے تو پرویز الہی صاحب ادھر جا رہے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے اور کیا خبر کیا ہے, تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل چکر ہوا کیا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ دیگر خبریں ذرا جلدی جلدی شیئر کر لیں. ایک تو اسحاق ڈار صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور فائنانس منسٹری نے بھی یہ بتایا ہے کہ حکومت پاکستان کو $50 کروڑ جناب مل گئے ہیں, اور بتایا گیا ہے کہ یہ منتقلی جو ہے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی جانب سے جو ہے وہ ہوئی ہے, اور پاکستان کو جو ہے وہ یہ بڑے اشد جو پیسوں کی ضرورت تھی اس میں $50 کروڑ جو ہے وہ ان کو ملے ہیں. لیکن پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, کیا ان $50 کروڑ سے جو ہے حل ہوگی یا نہیں, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کاش میں ان لونڈے لپاڑوں میں سے ایک ہوتا, اور اگر یہ آج عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی نا تو میرے تھمبنیل کے اوپر لکھا ہونا تو پیسے آنا شروع ہو گئے, پیسے آنا شروع ہو گئے, کروڑوں روپے آ گیا, اربوں روپے آ گیا, اور کپتان نے وہ چھکا مار دیا جس کا انتظار کیا جا رہا تھا. میں نہیں کر سکتا یار بھائی, سوری, میں یہاں پہ مطلوبہ صورت موجود ہی نہیں ہے, اس قسم کا کام نہیں ہو سکتا. پیسے آئے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کوئی مطلب کتنا کو بڑا امپیکٹ اس سے آ جاتا ہے پاکستان کی معیشت میں. اچھا, دوسری ایک خبر یہ کہ وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ جو ہیں وہ کابل کے دورے کے اوپر روانہ ہوئیں, اور ویسے تو ظاہری بات ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں اس حوالے سے تو یہ ایک دورہ امپورٹنس تو رکھتا ہے. لیکن ایک اور چیز کے حوالے سے میرے لیے جو زیادہ سگنیفیکنٹ تھا وہ یہ تھا کہ طالبان کے ساتھ ایک خاتون وزیر پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جا کے انٹریکٹ کر رہی ہے. دس از اے ویری ویری گڈ سائن, مطلب میرے لیے بہت اچھا سائن ہے یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو صورتحال ہے وہاں پہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے کس حد تک جو ہے وہ ریزسٹنس پائی جاتی ہے اس طالبان حکومت کی جانب سے. تو پاکستان کی جانب سے خاتون جا کے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. آئی تھنک دس از ویری گڈ سائن, اور آئی ہوپ سم تھنگ گڈ کمز آؤٹ آف اٹ. تو ایک یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی. دوسرا, دنیا کے اوپر یہ خبر آئی ہے کہ نیب قانون میں ترامیم کے بعد کرپشن انکوائریاں بند کرنے کا سلسلہ جناب جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف 2 مقدمات کی انکوائریاں بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کے خلاف بھی 2 مقدمات کی انکوائریاں بند کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. نیب بورڈ کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں سفارشات میں کہا گیا کہ 3 سال کے دوران تحقیقات کے باوجود کرپشن کے ثبوت نہیں ملے, جس کے بعد چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے انکوائریاں بند کرنے کی منظوری دے دی ہے. نیب نے 2019 میں بہاولپور میں 14,400 کنال سرکاری اراضی منتقل کرنے پر انکوائریاں شروع کی تھیں. نیب ملتان نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو سوال نامہ اور طلبی کے نوٹس بھجوائے تھے, اور بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شہباز شریف صاحب از نیٹ اینڈ کلین, مطلب ان کے اوپر کوئی داغ دھبا نہیں ہے, صرف ایکسلز کا استعمال ہوا ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ویسے عمران خان صاحب جب چیخیں مارتے ہیں نا تو میں اپنے کپتان کے ساتھ مجھے کھڑے ہونے کو دل کرتا ہے. میں فرینکلی میں غلط بات نہیں کروں گا, مطلب جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے کیسز بند کروائے ہیں تو یہ تو کروائے ہیں. اب وہ کیسز کتنے جینوئن بند کروائے ہیں اور کتنے غلط بند کروائے ہیں یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. یہ مطلب حقیقتاً یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے اگر اس معاملے کے اندر ہم پڑھیں, لیکن فیکچولی عمران خان صاحب بات صحیح کہتے ہیں. میں اس بات میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں. اچھا جی, اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے جناب چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر صاحب کو ٹیلی فون کیا ہے اور مبارکباد ان کو دیے. اعتبندہ سی, مطلب ایت ہونا ہی ہونا سی, مطلب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ یہ نہ ہو, یہ تو بنتا بھی تھا. پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے جو اعلامیہ آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم نے پاکستان آرمی کے سپاہ سالار کا منصب سنبھالنے پر انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے. پاک آرمی کو آپ جیسا پیشہ ورانہ قابلیت کا حامل سربراہ ملنا اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. اور ویسے میں نے کچھ اس طرح کی بات اپنے پچھلے ویلاگ میں کی تھی, آپ کو یاد ہوگا. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کی قیادت میں آرمی کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور دفاع وطن کی قوت میں مزید اضافہ ہوگا.
مطلب وہی بس میں دے دی خبر. آگے چلیں. اچھا جی, اس کے علاوہ جیو بھی ظاہری بات ہے جس طرح وزیر اعظم جس ڈائریکشن میں ہے تو جیو نے بھی بڑا زبردست کام کیا. وہ نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے محلے داروں سے جناب جا کے ملے. ٹھیک ہے, ان کے محلے داروں نے پوچھے تو صحیح نا منڈا کی کردا ہے جس طرح جا کے محلے داروں سے پوچھتے ہیں نا, تو انہوں نے جا کے محلے داروں سے پوچھا ہے. تو ایک خاتون محلے دار کا کہنا تھا کہ عاصم منیر نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی, کبھی بھی نہیں دی. یہ بات ویسے کوئی عمران خان صاحب سے پوچھے جا کے آپ کو یاد ہے کتنی تکلیف دی تھی جب ان کے سامنے جا کے وہ فرح خان صاحبہ اور وہ سارے معاملات جا کے رکھ دیے تھے. تو پوچھے عمران خان صاحب سے کتنی تکلیف دی تھی انہوں نے. ایک شخص نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں کرکٹ بھی اسی علاقے میں کھیلتے تھے اور فاسٹ بولنگ بہت تیز کرواتے تھے, تو فاسٹ بولنگ کا تجربہ بھی جو ہے وہ رکھتے ہیں. اب کیا وہ عمران خان صاحب کی سپیڈ کو میچ کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ وقت بتائے گا کہ چھکا کون لگاتا ہے یا وکٹ کون اڑاتا ہے, یہ تو وقت بتائے گا. خیر, اس کے علاوہ صحافی اسد علی طور صاحب نے ایک ویلاگ کیا ہے. انہوں نے جنرل فیض کے حوالے سے کچھ تفصیلات دی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض نے استعفیٰ نہیں دیا ہے, ارلی ریٹائرمنٹ کی درخواست دی ہے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اگر یہ دونوں میں ڈفرنس وہ یہ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو اور اگر استعفے والی صورتحال ہوتی تو ان کی مراد تقریباً کوئی 1 ارب کے آس پاس بنتی ہیں, وہ مراد ساری چلی جانی تھی. تو انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ انہوں نے جنرل باجوہ کے ہوتے ہوئے جو ہے اپنی فائل جو ہے نا فائل نو پہیے لگوا دینا ملک ریاض, تو انہوں نے فائل کو پہیے لگوا دیے تھے اور یہ معاملہ جو ہے اب کلوزر ہو چکا ہے اس معاملے کا. تو ارلی ریٹائرمنٹ کی جو درخواست جو ہے وہ انہوں نے دی تھی. اسد علی طور صاحب نے یہ خبر شیئر کی ہے. اچھا جی, اب آئیے اس خبر کی طرف جہاں پہ رستے پرویز الہی صاحب جو ہیں, میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ پرویز الہی صاحب سجے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کھبے جا رہی ہے. وہ معاملہ کیا ہے, آپ صبح سے جانتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ہمیں آج پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ غدار ہیں, یہ ہمیں پتہ لگا ہے. ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں جب بھی غداری کے بارے میں پتہ لگتا ہے نا تو پی ٹی آئی سے پتہ لگتا ہے. پی ٹی آئی ہمیں بتاتی ہے کہ بھائی جان یہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس دینے کا اختیار ہے, انسٹیٹیوٹ ہم نے کھولا ہوا ہے, ہم آپ کو بتائیں گے کہ غدار کون ہے تو کون نہیں ہے, صحافی کون سا لفافہ ہے یا نہیں ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے, مسلمان کون سا اچھا ہے اور کون سا کافر ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. کیونکہ عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے نا یا آپ نیکی کے ساتھ ہو سکتے ہیں یا بدی کے ساتھ ہو سکتے ہیں, تو یہ بھی پی ٹی آئی آپ کو بتاتی تھی. آپ ایماندار ہیں یا بے ایمان ہیں یہ بھی پی ٹی آئی آپ کو بتائے گی. آپ اس ملک کے ساتھ لوئل ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی پی ٹی آئی آپ کو بتائے گی. آپ کے پاس الیکشن لڑنے کی صلاحیت ہے یہ بھی آپ کو پی ٹی آئی بتائے گی. تو اس سلسلے میں جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا صبح سے ہی کہ جنرل باجوہ غدار ہیں. اچھا, یہ بھی ہمیں جو ہے نا تقریباً جیسے ہی انہوں نے یوں کر کے چھڑی پکڑائی ہے نا اور انہوں نے ہاتھ پیچھے کیے ہیں تو تب ہمیں پتہ لگا یہ تو غدار ہے, ہمیں تب پتہ لگا. پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارے اندر صرف اتنا تپڑ تھا کہ ہم میر جعفر میر صادق تک کی ہم کرتے تھے, کیونکہ مسئلہ پتہ کیا ہے, وہ جو چھڑی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی نا اس سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے, ہمیں بہت ڈر لگتا ہے. وہ شہباز گل کہتا صحیح ہے کہ جی بڑا مار دینے, تو وہ اسی لیے ہم میر جعفر میر صادق تک ہی ہم رہ رہے تھے. جب وہ چھڑی انہوں نے پکڑا دی انہوں نے کہا ہون کیڑا ڈنڈا پڑنا ہے, خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں, اے غدار ہے, سیدھا ہی غدار ہے. تو لیکن پرویز الہی صاحب یہ نہیں مانتے. پرویز الہی صاحب کے اوپر پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں کے یہ ٹرینڈ چلانے کا کوئی فرق نہیں پڑا, بالکل کوئی فرق نہیں پڑا. مطلب آپ کے جو اتحادی ہیں جن کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنایا, جن کو عثمان بزدار جیسے شخص کی کرسی پہ لا کے بٹھا دیا, وہ عثمان بزدار مطلب یہاں کے وزیر اعلیٰ کا وزیر اعلیٰ, ایسا وزیر اعلیٰ جو آپ کو 75 سال میں نہیں ملا تھا, اس کی کرسی پہ پرویز الہی جیسا بندہ لا کے بٹھا دیا, وہ بھی ان ٹرینڈ سے متاثر نہیں ہو سکا. آپ سوچیں کہ آپ کا اپنا وزیر اعلیٰ آپ کی بات نہیں سن رہا, آپ ان کو پورے پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ غدار تھا, لیکن پرویز الہی کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی. کیا کریں یہ کرسی یہ ہو جائے گی, جہاں بندہ اتنے آ کے بہندا ہے وہ کوئی ہور ہی پاسے چل پیندا ہے. تو انہوں نے جناب کہا ہے, پرویز الہی صاحب نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے, باجوہ صاحب کا جو پیریڈ ہے وہ تاریخ میں بھی یاد رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں بھی یاد رہے گا. اور اس میں کوئی سارکیزم نہیں تھا, یقین کیجئے. میں نے بڑا دیکھا پرویز الہی صاحب کے چہرے پہ کہ کیا یہ سارکیزم میں بات کہہ رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے کہا ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کا کریڈٹ قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے. قمر جاوید باجوہ کا کردار دین کے لیے بھی اچھا ہے, ملک کے لیے بھی اچھا ہے, اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ آتے جاتے ہیں لیکن ان کے کام ہمیشہ یاد رہتے ہیں. قمر جاوید باجوہ نے ملک کی حفاظت, سلامتی اور بہتری کے لیے جتنے کام کیے وہ رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھیں گے.
میرے نئے آرمی چیف سید عاصم منیر کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمیں بہتری کی امید ہے کہ جنرل سید عاصم منیر کا بہت تجربہ ہے اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. مجھے بھی موقع ملا تھا 8-10 ماہ کام کرنے کا ان کے ساتھ. انشاءاللہ جنرل سید عاصم منیر بہترین سپہ سالار ثابت ہوں گے. ہماری سب کی دعائیں نئے آرمی چیف کے ساتھ ہیں. بھارت یہ نہ سمجھے کہ ہم لاوارث ہو گئے ہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. پاک فوج دنیا کا بہترین ادارہ ہے اور پورا ایک نظام موجود ہے، اور میں ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا، پاویں جو مرضی ہو جائے. یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ آخری لائن نہیں کہی، یہ میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں. تو یہ جناب پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے یہ ویڈیو پیغام جو ہے جاری کیا، اور سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کہ عاصم منیر صاحب ہمیں بہتری کی امید ہے. عاصم منیر صاحب کا بہت تجربہ ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے، مجھے بھی موقع ملا تھا. تو عاصم منیر صاحب اگر اتنے اچھے تھے تو پرویز الہی صاحب یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھانی تھی نا آپ نے، جب وہ عاصم منیر صاحب کا رستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دے دی جائے اگلے الیکشن تک اور کسی طرح یہ معاملہ رک جائے. اور کیوں پی ٹی آئی یہ کوشش کر رہی تھی کہ پاویں جنوں مرضی لا دیو، پاویں 15ویں نمبر تک جنرل لا دیو، عاصم منیر نے لانا تڑی مہربانی. تو یہ پرویز الہی صاحب جو ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے اوپر جو ٹرینڈز چل رہے تھے آج سارا دن اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. اور پرویز الہی صاحب جس طریقے سے پچھلی 3 دہائیوں سے سیاست کرتے آئے ہیں، آج بھی وہ اسی پالیٹکس کے اوپر قائم ہے اور ویسے ہی قائم و دائم ہے. پرویز الہی صاحب سیاست کے کامران خان ہیں، اور کامران خان صاحب جو ہیں وہ صحافت کے پرویز الہی ہیں. میرے خیال میں اس سے بہتر ڈیفینیشن میں دونوں کے بارے میں نہیں دے سکتا. آگے چلو. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب آئی ہے مختلف چینلوں پہ، جیو پہ بھی یہ خبر آئی کہ فواد چودھری صاحب کی جناب اسلام آباد میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے. کیا کہا ہوگا جا کے انہوں نے؟ چودھری صاحب اندر انٹر ہوئے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا چوئی صاحب چاہ منگاواں تڑے واسطے، انہوں نے کہا ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ، ہے نا. انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. انہوں نے کہا چوئی صاحب بیٹھو روٹی شوٹی کھانے، انہوں نے کہا ہوگا ایبسولوٹلی ناٹ. کیوں ملاقات کی ہوگی آپ کے خیال میں؟ کیا کہاں تک آ گئے ہیں ہم لوگ؟ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے ہماری حکومت گرائی ہے، ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب امریکہ نے سازش کی ہے، لوکل لوگوں کو بلایا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جناب یہ ملاقات بھی امریکی سفارت خانے میں ہوئی ہے. چوئی صاحب ایتھے ہی تھے بندے جاندے سن. عمران خان صاحب نے ادھر کے بارے میں تو میں بتایا تھا. آپ کیا وہاں پہ تحقیقات کرنے گئے تھے؟ ڈونلڈ بلوم کو پوچھن گئے سی کہڑا بندہ تہاڈے کول آندا سی تے انہوں نے کیڑی آفر تسی لاندے سی ہیں؟ کی کرتے پے ہو چوئی صاحب؟ اب ظاہری بات ہے جب آپ ان سے سوال کریں گے تو وہ کہیں گے جناب یہی ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے، چیزوں کو بھول جاتا ہے، ملک کو قوم کی خاطر آگے بڑھتا ہے نا. ہاں صحیح بات ہے. یہ بتایا گیا جناب یہ ملاقات جو ہے وہ آج دوپہر 3 بجے سے لے کے 4 بجے کے درمیان ہوئی ہے، اور امریکی سفیر موجودہ حکمران اتحاد یعنی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملتے رہتے ہیں، تاہم سفیر کی ان ملاقاتوں کی تفصیلات جاری نہیں کی جاتی. امریکی سفارت خانے نے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نہیں دی ہے. تو میرے خیال میں کہا جا سکتا ہے باقاعدہ طور پہ اختتامی کلمات کے تحت کہ امریکی سازش کا بیانیہ جو ہے وہ تیل لینے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے، انہوں تسی کھڈا کھودو 6 فٹ گہرا تے اودے وچ دفن کر دیو، کیونکہ اب تو ہم ڈائریکٹلی سفارت خانے میں جا کے ملنا شروع ہو گئے ہیں. اب تو ہمیں کھبے سجے جو ہے کسی ہوٹلوں میں جا کے ملنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سیدھا سفارت خانے میں جا کے ہم ملاقاتیں کر رہے ہیں. زلفی بخاری صاحب نے جناب جو ہے وہ ایک انٹرویو دیا ہے چینل 92 کے اوپر، اور بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آج آرمی چیف کی تبدیلی ہوئی ہے، پاکستان کے پاس موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے اور ریوائیو کر لے. سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب کوئی رکاوٹ ڈال دیں گے، صدر کے ذریعے روک دیں گے، خان صاحب کے کہنے پر وہ سائن نہیں کریں گے. ایسی کوئی بات نہیں. خان صاحب کے لیے ہمیشہ پہلے پاکستان آتا ہے. جی بالکل، وہ بیسکلی چونسے آم کی جو ہے نئی قسم آئی تھی جو عارف الوی صاحب جو ہے اسلام آباد سے جہاز میں بٹھا کے جو ہے آم لے کر گئے تھے عمران خان صاحب کے پائن اے چیک کرو ہن سردیاں جو آم آندا ہے. پہلے تو تانوں صرف لنگڑا آم یا انور ٹھور جڑا ہے وہ گرمیاں وچ ملدا سی، ہن تانوں سردیاں وچ بھی ملدا ہے نا. اسی لیے گئے تھے عارف الوی صاحب، وہ صبح سے لے کے شام تک یہ ڈسکس کرنے کے لیے گئے تھے، اور اسی لیے پھر فواد چوئی صاحب باہر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 6:30 بجے ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ جاری کریں گے، ہے نا. اس کام کے لیے گئے تھے. صحیح بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا 2 اسمبلی تحلیل کر کے اگر نئے انتخابات نہ ملے تو پھر عبوری حکومت آ جائے گی صوبوں میں 2 سے 3 مہینوں کے لیے. اس کے بعد ایم پی ایس کی سیٹس کے اوپر جو ہے جنرل الیکشن ہوں گے، تو پھر اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو وہ صرف قومی اسمبلی کے ہوں گے. اچھا، اس کے بعد ان سے سوال ہوا کہ جی فواد چودھری نے آج امریکی سفیر سے ملاقات کی تو کیا امریکی سازش کے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جیسا ہم باقی ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک رکاوٹ آئی ہے. اس رکاوٹ کے ساتھ آپ نے ٹکر مارنی ہے یا آپ گھوم کر آئیں گے. اس پر ہم نے آگے بھی تعلقات چلانے ہیں. خان صاحب نے واضح طور پر اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نے پاکستان کی بہتری کے لیے یہ چیز بھی پیچھے رکھ دی ہے. یہ بات ساری زندگی میں اپنے دل میں تو نہیں رکھوں گا کہ یہ اس ملک نے میرے ساتھ کیا یا اس انسان نے میرے ساتھ کیا. بندہ آگے چلتا ہے.
لیڈرشپ کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایشوز کو کیسے حل کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں، اور آپ ملک کو آگے رکھتے ہیں یا اپنی ذاتی بٹرنس کو آگے رکھتے ہیں۔ بالکل ہمارے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ 6 فٹ کھڈا اندر مٹی پاؤ، گل ختم۔ آگے چلو، اگلا سوال، کیا آپ کا ابھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رویہ ہی رہے گا یا خان صاحب جو باتیں کیا کرتے تھے وہ نہیں ہوں گی؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اے ویکھو ذرا، مطلب پی ٹی آئی نے تسی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا سوال پوچھ لیا تسی، تو اس پہ انہوں نے کہا جی خان صاحب کا موقف کبھی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں رہا۔ اللہ معاف کرے، توبہ، اے لفظ بھی ساڑھے اگے نہ بولنا، یہ اس لفظ کو بھی ہم سے 2 کلومیٹر دور رکھو۔ خبردار جو کسی نے ہمیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہا تو وہ انڈیویجول بیس تھا۔ اگر اس کو آپ امریکہ کے ساتھ موازنہ کریں تو کئی لوگ خود اپنی نااہلی سے، انا کی خاطر یا اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے نہ صرف ادارے بلکہ ادارے اور سول تعلقات کو ڈیمیج کر رہے تھے، بلکہ پورے پاکستان کو ایک غلط پورٹرے کر رہے تھے۔ تو ایک آرمی چیف تبدیل ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس میں کوئی ہیلنگ ہو۔ ہیلنگ یہ نہیں ہوگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اور چیف آف آرمی صاحب عاصم منیر کے درمیان کوئی ہیلنگ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیمیج اس وقت 2-4 انفرادی لوگوں کی وجہ سے خود ادارے کو ہوا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ادارے کو جو اندرونی نقصان ہوا ہے، اس ڈیمیج کی ہیلنگ بہت ضروری ہے۔ مطلب یہ بیسیکلی ادارے کے لیے جو ہے وہ دل میں درد اٹھا ہے۔ پھر ایک سوال ہوا کہ جی آپ نے تو امریکی سازش کی بنیاد پر عوام کو پیچھے لگایا تھا، اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ بھی پیچھے رہ جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، دیکھیں ہمارا کوئی ایسا بیانہ نہیں تھا کہ امریکہ مرد آباد، یہ فیکٹ، یہ بالکل زلفی بخاری صاحب یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں، یہ لوگوں کی غلطی تھی۔ انہوں نے اپنے کبھی بھی اسٹیج سے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ امریکہ مرد آباد۔ لونڈے شونڈے جڑے نے اور بیچ میں کھڑے ہوتے تھے، وہ جب سمجھ نہیں آتی تھی ان کو بات کی، وہ کہتے تھے امریکہ کا جو یار ہے، وہ بھی کہنے لگتے تھے، وہ کہتے چپ خبردار۔ یہ حقیقت ہے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کسی کو نعرہ مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی امریکہ مرد آباد کا نعرہ مارتا تھا، یہ فوراً کہتے تھے اوے چپ خبردار جو کسی نے نعرہ مارا تو۔ مطلب ان کا بس نہیں چلتا تھا، جوتی اتار کے اس کے منہ کے اوپر دے ماریں کہ خبردار تو نے امریکہ کے خلاف نعرہ مارا تو۔ اسی جڑیاں گلاں کر رہے ہیں تے سیاسی کنزمپشن واسطے، تم نے احساسات میں مجروح وہ بہہ نہیں جانا، تم نے اپنے جذبات احساسات کو کنٹرول کرو۔ تمہیں صرف ووٹ دینے کے لیے تھوڑا جا نکا جا اینٹی امریکہ بیانیاں ہم بیچ رہے ہیں، پوری تو نے گولیوں کا پتہ نہیں کھا جانا، اتنا زیادہ وحشی نہیں ہو جانا۔ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے کبھی بھی یہ صحیح کہہ رہے ہیں زلفی بخاری صاحب، کبھی نہیں کہا ہم نے امریکہ مرد آباد۔ ہم نے بولا تھا کہ ایک بیرونی مداخلت کی وجہ سے پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر اس کو ہٹایا گیا ہے ایک سائفر کے پیچھے، تو کیا ہم یہ قبول کر لیں گے کہ ایک باہر کا ملک اندر کے چند لوگوں کے ساتھ مل کر ایک منتخب لیڈر کو، وہ چاہے عمران خان ہو یا کوئی اور ہو، ان کو ڈی سیٹ کر کے ہمیں خوددار قوم کے طور پر قبول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اب عوام نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے عوام نے اس کو ریکگنائز کیا ہے، اب وہ ہمارا کام ہو گیا ہے۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ اگر آپ استعفے دیتے ہیں اور کچھ لوگ استعفے نہیں دیتے تو انہوں نے کہا ہمیں 200% یقین ہے کہ سب استعفے دیں گے۔ جیڑی تھوڑی دیر پہلے میں پرویز الہی والی جیڑی گل دسی ہے نا، اس تو بعد میں زلفی بخاری صاحب کو کہوں گا ایک باری پھر چیک کر لو، ایک باری پھر چیک کر لو، کیونکہ تسی کھبے جا رہے ہو، چوئی صاحب سجے جا رہے ہیں، ایک باری دوبارہ چیک کر لو، کیونکہ کچھ اس طرح کی بات آج ہم نیوز کے اوپر بھی رپورٹ ہوئی ہے، اور وہاں پہ سمر عباس جو ایک سینئر اینکر پرسن ہے، انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ استعفے دینے کے موڈ میں نہیں ہے، اور وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو۔ بہرحال اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ ہفتے والے دن ہونا ہے، جمعہ ہفتہ، تب جا کے سچویشن جو ہے وہ کافی حد تک کلیئر ہوگی۔ چودھری پرویز الہی کی اور رانا ثناء اللہ صاحب کے درمیان جناب مکالمہ ہوا ہے آرمی چیف کی کمان کی تبدیلی کی جو تقریب تھی، اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی چودھری صاحب آپ کے ہاں رواداری ختم ہو رہی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے کہا نہیں رانا صاحب، رواداری موجود ہے، ختم تو نہیں ہو رہی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا چوئی صاحب اسمبلیوں کا کیا کر رہے ہیں؟ تو پرویز الہی صاحب نے کہا رانا صاحب اسمبلیاں ٹوٹن دا معاملہ اللہ تے سوڑ دیو۔ تو یہ جناب، اور اس میں پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے، تو ایک یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، دنیا ٹی وی نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ پرویز الہی صاحب کے خلاف جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانے کے اوپر جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر مشاورت جاری ہے، اور انہوں نے اپنے تمام اراکین کو یہ کہہ دیا جی بیرون ملک کوئی نہ جائے، سارے ایتھے ہی رہنا، کیونکہ ووٹ ڈلوانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ابھی اس کی مزید تفصیلات جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا سے جناب علی امین گنڈاپور کے بھائی فیصل امین گنڈاپور نے اپنا وزارت سے استعفیٰ جو ہے وہ بھیج دیا ہے، انہوں نے وزیر اعلیٰ کو اپنا استعفیٰ جو ہے وہ یہ بھیجا ہے، ایک یہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی کو جو ہے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں آج پیش کیا گیا، ان کا مزید 4 روز کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جو قریبی ساتھی ہیں فرح خان صاحبہ عرف فرح گوگی جن کو کہتے ہیں، اب پتہ نہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ، انہوں نے جناب ایک لیگل نوٹس بھجوایا ہے 5 ارب روپے کا عمر فاروق کو،
شاہزیب خانزادہ کو اور جیو ٹی وی کو یہ لیگل نوٹس بھیجا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی عمر فاروق سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, نہ گھڑی بیچنے میں ان کا کوئی کردار تھا, سوچی سمجھی سازش کے تحت من گھڑت اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں. احمد نورانی نے بھی اپنی سٹوری میں خود وضاحت کی کہ 2019 میں فرج شہزادی نے دبئی کا سفر نہیں کیا. ایکچولی احمد نورانی نے نہیں کیا تھا, یہ عمران طاہر نے یہ سٹوری دی تھی فیکٹ فوکس کے اوپر ہی, لیکن سٹوری ایکچولی ان کی تھی. نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ الزامات کا مقصد ساکھ کو نقصان پہنچانا تھا. 7 روز میں معافی مانگے یا وزارت نے معافی نہ مانگنے پر 7 ارب 5 ارب نہیں 7 ارب روپے کا ہتک عزت کا جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا جائے گا. تو شاہزیب خانزادہ کے لیے جو ہے میری جو دعائیں ہیں پچھلے 2 دن سے کہ عمران خان صاحب اس کے خلاف کیس کریں. میں نے بڑا برا لگتا ہے شاہزیب خانزادہ کہ اس کے خلاف عمران خان صاحب کیس کریں, تو عمران خان صاحب کا ابھی تک کوئی کیس شروع نہیں ہوا. فرح خان صاحبہ نے البتہ ان کو ایک لیگل نوٹس جو ہے وہ بھجوا دیا ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.